روایت ہے نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے، جھوٹی روایت ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیر لزئی سب اس کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اہل بیت تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے اس دعوے میں کہاں تک حقیقت ہے وضاحت فرما دیں۔ ان کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر المستدل الحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے کودتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ خواب دیکھی اور اس کے بعد آپ چند دن زندہ رہے، آپ کو ہم نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اتنے غمگین تھے کہ میرے ممبر پہ بنو امیہ کے بندر آ کے بیٹھ جائیں گے، یعنی ان کے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، مبادا کسی قوم کو جو ہے نقصان پہنچاؤ اور پھر شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو جاؤ۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے راوی کے بارے میں کہ جو عام طور پہ امت مسلمہ میں بہت زیادہ مشہور اور بہت زیادہ اس سے روایات و احادیث لی گئی، حالانکہ علم درایا کے روح سے اور علم روایت کے روح سے یہ بات ثابت ہے، علم رجال میں بھی علم درایا میں بھی، کہ اگر کوئی کسی حدیث پہ کوئی اسلامی حکم مرتب کرنا ہو تو سب سے پہلے اس راوی کی تحقیق کی جاتی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اس راوی کے ساتھ ساتھ باقی راوی جو اس روایت میں ہیں ان پہ بھی تحقیق کی جاتی ہے کہ عادل ہے، سچ بولتا تھا، کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، تو بہت ساری جہات ہیں۔ اس کے بعد اس روایت پہ اثر مرتب کیا جاتا ہے، اور یہ المیہ ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کہ جنہوں نے کعبے میں ولادت سے لے کر رسول اسلام کی رحلت تک ہمیشہ ہر میدان میں ہر جگہ رسول اسلام کے ساتھ رہے، جو باب مدینۃ العلم ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کے مصداق ہیں، علم کتاب کے مالک ہیں۔ ان سے امت مسلمہ نے بخاری و مسلم میں 30 کے قریب تقریباً احادیث سے زیادہ نہیں لی، اور جس شخص کا اسلام جیسے کہ بخاری میں بھی روایت ہے کہ 3 سال فقط اس نے صحبت رسول میں گزارے، ابو ہریرہ نے اس سے 5000 سے زیادہ احادیث لی گئی۔ لہذا یہ جو المیہ اس مقام پہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ رسول اسلام کے جب ہم عاشق و حبدار ہیں تو وہ تو فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا، قرآن اور میری اہل بیت، ان سے تمسک کا حکم ہے اور ان سے جب تک متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ کرام کا احترام ہے جنہوں نے دین کی خدمت کی، جو حق پہ رہے، جو رسول اسلام کی وصیت پہ عمل کرتے رہے، لیکن جن لوگوں نے دین کو بدل دیا، دین کے اندر خرابیاں کی، اب ہم اپنا دین تو خراب نہ کریں، یہ ہر بندے کا حق ہے کہ اسے حق بتایا جائے، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ لہذا اس مقام پہ میں کچھ ایسی روایات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے اہل سنت کتب سے کہ ابو ہریرہ جس سے اتنی زیادہ حدیث لی گئیں، حالانکہ اہل بیت سے لینی چاہیے تھیں، تو اس بندے کا اہل سنت کی نگاہ میں کس مرتبہ میں ہے، کیا معیار ہے۔ جیسے کہ میں نے بخاری میں عرض کیا کہ یہ روایت موجود ہے کہ 3 سال جو ہے فقط رسول اسلام کی صحبت کو اختیار کیا۔ اور دوسرے مقام پہ ملتا ہے کہ ابو جعفر اسقافی، یہ اہل سنت کے عالم دین، شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 1 پیج 358 کے اوپر اہل سنت عالم دین فرماتے ہیں
کہ معاویہ نے کچھ لوگوں کو اصحاب میں سے اور تابعین میں سے قرار دیا تھا کہ وہ علی کے اوپر طعن و تشنیع کریں، اور اس کے اوپر انہیں انعام دیا جاتا تھا، اور انہی لوگوں میں سے یہ عالم دین کہتے ہیں، اہل سنت عالم دین کہتے ہیں، انہی لوگوں میں سے ابو ہریرہ ہیں، عمر ابن عاص ہیں، مغیرہ ابن شعبہ ہیں، اور تابعین میں سے عروہ ابن زبیر ہیں۔ اور اسی طرح اسی شرح نہج البلاغہ میں 359 نمبر صفحہ پہ یہ روایت ابو جعفر اسقافی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جب عراق میں معاویہ کے ساتھ آیا اور لوگوں نے کوفہ کی مسجد میں جب لوگوں کا اجتماع دیکھا تو کہا، اے اہل عراق، تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ بولتا ہوں، لہٰذا میں نے ایک حدیث سنی ہے رسول اسلام سے کہ جس نے میرے حرم مدینہ میں کوئی حدث کیا اس پہ اللہ، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور ابو ہریرہ نے کہا، نعوذ باللہ، کہ نقل کفر نہ باشد، میں یہ نقل کر رہا ہوں۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ نعوذ باللہ، علی نے مدینے میں حدث کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ روایت اس نے جھوٹی نقل کی علی کے خلاف، تو معاویہ نے اسی روایت میں ابو ہریرہ کو انعام بھی دیا اور اس کو مدینے کا والی بنا دیا۔ کوفے میں جب یہ روایت اس نے نقل کی تو ایک جوان آ کے ابو ہریرہ کے پاس کہتا ہے، کیا تو نے رسول اسلام سے نہیں سنا، اللہم وال من والا ہو عاد من آدا ہو، اے اللہ اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے اور اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے۔ کہا، میں نے سنا ہے۔ تو پھر اس جوان ابان ابن تغلب نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اللہ کے علی کے دشمن کو دوست رکھا ہے اور علی کے دوست کو دشمن رکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں جو میں اس مقام پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ روایت جو ہے ابن قتیبہ نے صفحہ 126 پہ اپنی کتاب تعویل مختلف الحدیث میں دو شخص عائشہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم نے ابو ہریرہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ طیرہ جو ہے، تشاؤم اور طیرہ جو ہے یہ عورت میں ہوتا ہے۔ تو عائشہ نے کہا، اس کے یہ جملے، قاذب والذی انزل القرآن علی ابی القاسم، کہ مجھے اس کی قسم جس نے قرآن جناب رسول اسلام پہ اتارا، یعنی اللہ کی قسم، ابو ہریرہ نے جھوٹ بولا ہے۔ اور اسی طرح بعض کتب کے اندر یہ ملتا ہے کہ عمر نے ابو ہریرہ کو بحرین کی ولایت سے نہ صرف معزول کیا بلکہ اسے کہا کہ تو عدو اللہ ہے، عدو و کتابی، اللہ کی کتاب کا دشمن ہے، وسرقت من مال اللہ، کہ اللہ کے مال سے تو نے چوری کی ہے۔ اور روایت کہتی ہے، ان ضربہ فادما ظہرہ، عمر نے کوڑے مارے ابو ہریرہ کو یہاں تک کہ پشت سے خون نکلنے لگا، اور وہ 10,000 جو اس کے پاس تھے ابو ہریرہ سے، وہ بھی اس سے لے لیے بیت المال کے لیے۔ ان مطالب کے بیان کرنے کا مقصد، ایک تو خود بحث مرزا علی انجینئر نے چھیڑی اس کے جواب میں یہ میں عرض کر رہا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں، جو نیک صحابہ تھے جنہوں نے اصلی دین کو باقی رکھا، اس کے لیے قربانیاں دی، زحمتیں برداشت کی اور ہم تک پہنچایا، اور وہ صحابہ جنہوں نے دنیا کی خاطر دین کو بدلا، اہل بیت پہ ظلم کیا، پس پشت ڈالا، ان کو قرآن میں منافقین کہا گیا ہے۔ اور خود ہم اگر قرآن کے خلاف جائیں گے تو ایسے اسلام سے پھر خدا راضی نہیں ہوتا۔ اور مقصد ہے لوگوں کی ہدایت، کہ حق کی طرف آئیں، باطل کو چھوڑ دیں، زندگی ایک دفعہ ملی ہے اور ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، حق کے لیے کام کریں۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت ابن عبد ربہی، یہ بھی اہل سنت و عالم دین ہے، طبع مصر پیج 104 کے اوپر شرح نہج البلاغہ میں ایک روایت عرض کر رہے ہیں کہ یہی روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عمر نے معزول کیا ہے ابو ہریرہ کو بحرین کی ولایت سے، اور اس کو کہا کہ تو دشمن خدا ہے اور اللہ کے مال کو چوری کیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بہت ساری روایات جو ابو ہریرہ کے بارے میں، بہت سارے صحابہ نے ابو ہریرہ کو جھٹلایا
اور جلد نمبر 1 پیج 360 کے اوپر شرح نہج البلاغہ کے اندر اہل سنت عالم دین کی جو روایت ہے کہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ ابو ہریرہ کے بارے میں فرماتے تھے الا ان اکذب الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ابو ہریرہ الدوسی، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹ جو بولنے والا شخص ہے رسول اسلام کے اوپر وہ ابو ہریرہ ہے۔ یہ مولا علی کی روایت ہے۔ اسی طرح عائشہ نے ابو ہریرہ کے بارے میں فرمایا اکثر یا ابا ہریرہ علی رسول اللہ، کہ اے ابو ہریرہ تو نے رسول اسلام کے اوپر بہت زیادہ جھوٹ بولا ہے۔ اور یہ روایت بھی اہل سنت کتاب جلد نمبر 2 سیر اعلام النبلاء للذہبی کی کتاب میں صفحہ 435 پہ یہ روایت۔ اور ایک حدیث جو سنی شیعہ کتب میں مشہور و معروف حدیث ہے، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے اوپر جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا مولا علی کی گواہی بھی، عائشہ کی گواہی بھی کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، اور بھی بہت سارے صحابہ۔ اور اس شخص کی بہت کم مدت ہے رسول اسلام کے ساتھ، اور اس کے بعد بلکہ اگر آپ تحقیق کریں تو پہلا خلافت حکومت کا زمانہ، دوسرا، تیسرا، یہ بنو امیہ اور معاویہ کے زمانے میں اس کا بروز ہوا ہے، انعام کے لالچ میں اس نے حدیثیں گڑھی، تو یہ سارا سلسلہ کتب کے اندر موجود ہے۔ حتیٰ ابو حنیفہ بھی اس کے خلاف تھے، یہ بھی آپ تحقیق کریں روایات کے اندر، اور ان کی روایات سب کو نہیں لیتے تھے۔ اور یہ روایت شرح نہج البلاغہ کے جلد نمبر 1 صفحہ 358 پہ جو میں نے روایت عرض کی کہ معاویہ نے ایک قوم کو باقاعدہ معین کیا تھا کہ وہ مولا علی کے خلاف طعن و تشنیع کی روایات کو گھڑے۔ سیر اعلام النبلاء میں ذہبی نے یہ بات کی ہے کہ ابو ہریرہ جو تھا، کان ابو ہریرہ یدلس، ابو ہریرہ تدلیس کرتا تھا۔ تدلیس کا جو یہ اصطلاح ہے علم درایا اور رجال کے اعتبار سے کہ روایت میں ملاوٹ کرنا، بڑھانا، گھٹانا، یا اپنی طرف سے لے کے آنا اور منسوب جو ہے وہ یعنی ڈائریکٹ رسول اسلام کی طرف کر دینا، اور درمیان میں واسطے کو عمدن چھوڑ دینا اور خود کہنا کہ میں نے سنی ہے رسول اسلام سے۔ تو یہ تھا خلاصہ کلام۔ خدا ہم سب کو سنی شیعہ کو ہمارے مشترکہ دشمن اسلام کے خلاف متحد ہونے کی مزید توفیق دے، اور ملک پاکستان کو سالمیت ترقی عطا فرمائے، اور ہدایت اور حق کو پہنچانے، سننے، سمجھنے، قبول کرنے کی توفیق دے، اور دلیل کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں تحمل سے، کھلے دل سے، اور ایک دوسرے کو دلیل کے ساتھ اپنی بات بتائیں، تاکہ ہم اپنی قبر کو بھی جو ہے وہ صحیح و صاف کر سکیں، اور اپنے روز قیامت کا حساب و کتاب کو آسان بنا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔